لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس جہاں کو پیدا کیا، دنیا کو بنایا. اس دنیا کے اندر کئی مخلوقات پیدا کی، آسمانی مخلوقات ہے، زمینی مخلوقات ہے، ہوائی مخلوقات ہے، پہاڑوں کی مخلوقات ہے، طرح طرح کی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اور ان مخلوقات کے اوپر جس کو قبضہ دیا ہے وہ انسان ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو ایک عزت دی ہے، فوقیت دی ہے. کائنات کی ہر چیز کو اس کی خدمت کے اوپر معمور کر دیا، اس کی خدمت میں لگا دیا. ایک بڑے سے بڑا جانور ہوتا ہے، ہٹا کٹا جانور ہوتا ہے، اس پر بھی اس انسان کی اور انسان کا قبضہ ہوتا ہے، اس کے قبضے میں ہوتا ہے. سورج کو اللہ رب العزت نے انسان کے کام میں لگا دیا. جب انسان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، روٹی کی ضرورت پڑتی ہے کھانے کی، تو اس سے پہلے جب دانہ کو زمین میں ڈالا جاتا ہے تو زمین کو اللہ رب العزت نے انسان کے تابع بنا کر
اس کو پھاڑ دیا، اس کو پھاڑنے کے اندر دانے کے اندر کوپل نکلتی ہے، پھر اس کوپل کو بڑا کرنے کے لیے، اس کو اچھاڑنے کے لیے اللہ نے سورج کی کرنیں ڈالی، بارش کو حکم دیا، بادلوں کو حکم دیا، بارش برسا میں دھیرے دھیرے کوپل بڑھتی گئی، یہ درخت کی شکل اختیار کرتی گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہوا کو حکم دیا تو ہوا اس کو ادھر ادھر لہلہاتی ہے، رات کے وقت چاند کو حکم دیا تو اس میں چاند اپنے اعتبار سے اس میں مٹھاس ڈالتا ہے، فنوں کے اعتبار سے، فنوں کے اعتبار سے۔ تو ساری چیزیں جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان کی خدمت میں لگ گئی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ایسی کیا بات ہے کہ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو مسخر کر دیا، تمام چیزوں کو اس کے تابع بنا دیا؟ آخر انسان کے اندر ایسی کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تو جو ایمان والے ہیں، جو اللہ رسول کے مانتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی بڑا سوال نہیں، وہ آسانی کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں کہ ساری مخلوق ہماری خدمت کیوں کر رہی ہے، اس لیے کہ مجھے میرے اللہ نے جو پیدا کیا ہے، میرے مقصد پیدائش کا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندگی، عبادت، کہ میں اللہ کی بندگی کے لیے مجھے معمور، یہ عبادت کی جو چیز مجھے مکلف کیا گیا ہے، اس بندگی کی بنا پر یہ ساری چیزیں میرے سے لیے مسخر کر دی گئی۔ عبادت کی اہمیت بہت ہے۔ بندگی اور عبادت کی بنا پر ایک انسان فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، ایک انسان فرشتہ نما صفت بن جاتا ہے، ایک انسان کا مقام اوروں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی بندگی اور اسی مقصد کی بنا پر اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو، ساری کائنات کے ساری مخلوق کو انسان کے تابع بنا دیا، انسان کے کام میں لگا دیا۔ آپ کے سامنے ایک معمولی سی مثال میں نے پیش کی، وہ کوپل والی، دانہ جب اس کو ڈالا جاتا ہے، ایسی تو بہت ساری مثالیں ہیں، ہم غور کرتے چلے جائیں گے تو ہم کو ہماری اہمیت، کہ ہمارا مقصد، کہ ہمارے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اس مقصد کی بندگی کی بنا پر اللہ نے اتنی ساری چیزیں میرے کام کے لیے اور میرے تابع بنا دی۔ تو مقصد بندگی اور عبادت کی اہمیت کو انسان کو جاننا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اسلام، جو مذہب ہم کو دیا ہے، اس مذہب کے بڑے بڑے 5 شعبے ہیں۔ نمبر 1 پر عقائد کا شعبہ آتا ہے، نمبر 2 پر عبادات کا شعبہ، نمبر 3 پر معاملات کا شعبہ، نمبر 4 پر معاشرت، اور نمبر 5 اخلاقیات۔ یہ 5 شعبے ہیں، 5 ارکان ہیں۔ ان میں سے ایک ہے عبادت، بندگی۔ عبادت کی اہمیت بندہ اس کو جانے۔ عقائد کا شعبہ، اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر نہ جھکے، تنہا مالک صرف وہی ذات ہے، روزی کا مالک، ہر چیز کا نفع نقصان کا مالک صرف وہی ہے، وحدانیت کا عقیدہ۔ اور دوسرے نمبر پر اس عقائد کے اندر آتی ہے چیز رسالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے تمام کو برحق اور سچا ماننا ہے۔ اور تیسری چیز آخرت۔ یہ عقائد کے اندر پہلے شعبے کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے بچپن سے لے کر 60 سال کی جو زندگی، 70 سال کی، یا جو بھی مدت، جو بھی بندے کی زندگی لکھی ہے، اس زندگی میں کیا اعمال کیے، کیا اچھے اعمال کیے، کیا برے اعمال کیے، کل قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے کے بعد اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے۔ تو عقائد کے اندر یہ 3 چیزیں آتی ہے۔ دوسرے نمبر پر عبادات آتی ہے۔ عبادات کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اللہ کے فرائض میں سے ہر ایک کے لیے اس کو کرنا ضروری ہے۔ نماز اور روزہ تو ہر ایک کے اوپر فرض ہے، عاقل بالغ مسلمان کے اوپر نماز روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ اور حج، جو اللہ نے جس کو مال و دولت دیا ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر حج کو فرض کیا گیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو یہ 5 شعبے، دوسرے نمبر پر جو عبادت کا شعبہ، تیسرے نمبر پر معاملات، آپس میں لین دین، خرید و فروخت کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، اپنے گھریلو معاشرہ، گھریلو شادی بیاہ کا موقع ہے، اولاد کے حقوق ماں باپ پر کیا ہے، ماں باپ کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، ایک دوسرے کے حقوق، یہ معاملات کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہے۔
اور چوتھے نمبر پر معاشرت، ہمارا معاشرہ، معاشرے میں مجھے کس طرح رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ مجھے کس طرح پیش آنا ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ مجھے کس طرح پیش آنا ہے، میرا محلہ کس طرح اچھا رہے، میرے محلے کے اندر کس طرح خوشنمائی آئے، یہ معاشرہ، ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، برائیاں کیسے ختم ہو، تو اس کا علم، اس کا جاننا ضروری ہے۔ اور آخری اخلاق کا شعبہ، اخلاقیات کے اعتبار سے کہ میرا اخلاق کیسے ہو، سامنے والا مجھے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے، میرے دو بولنے کی بنا پر سامنے والے کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچ رہی ہے، میرے اخلاق کی بنا پر میرے پڑوسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ یہ 5 شعبے، اس میں عبادت کا جو شعبہ ہے، اس عبادت کے شعبے کی بنا پر بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ آج ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، ایمان والوں کے اوپر جو حالات ہے، آسمانی اعتبار سے حالات ہے، زمینی اعتبار سے حالات ہے، کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں سیلاب آ رہا ہے، کہیں زلزلے ہو رہے ہیں، کہیں دوسرے لوگ اس پر حملہ کر کے ہماری مساجد پر، ہمارے مدرسوں پر بلڈوزر چلا کر اس کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ حالات کیوں آ رہے ہیں؟ حالات آنے کی وجہ کیا ہے؟ کس بنا پر حالات آ رہے ہیں؟ تو علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے۔ نمبر 1، گناہ کی وجہ سے۔ جب ایک مومن، ایک بندہ، ایک ایمان والا جب گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت حالات پیدا کرتے ہیں، حالات ڈالتے ہیں۔ اس کی مثال یوں لکھی ہے، بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ تمہارے جیسے اعمال اوپر جائیں گے، اللہ کے فیصلے ویسے وہاں سے آئیں گے۔ اور اس کی مثال سمجھانے کے لیے علماء نے یوں لکھی ہے کہ ایک دیہات کا رہنے والا، ایک گاؤں کا رہنے والا جو کبھی شہر میں آیا ہی نہیں، اس نے شہر کی زندگی دیکھی ہی نہیں، شہر کا ماحول دیکھا ہی نہیں کہ شہر کیسا ہوتا ہے، اس میں کیسی کیسی بلڈنگیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، کئی منزلوں کی، بس 15 20 30 منزلوں کی عمارت بنی ہوتی ہے، اس پر جانے کے لیے اس میں لفٹ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جب وہ ایک دیہاتی، ایک گاؤں کا رہنے والا جب شہر میں آتا ہے اور دیکھتا ہے وہ اتنی اونچی عمارت ہے، اوپر جانا ہے، اس میں کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ باہر دیکھ کر کھڑا بلڈنگ کو دیکھتا رہتا ہے، عمارت کو دیکھتا ہے، اپارٹمنٹ کو دیکھتا ہے، اس میں سے دیکھتا ہے کہ ایک سبزی، ہاتھ میں سبزی کا ٹھیلا لیے ہوئے پھٹے پرانے کپڑے والا اس میں جاتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، لفٹ میں اس پر چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس لفٹ نیچے آتی ہے، نیچے آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ آدمی بالکل کوٹ پینٹ پہنے ہوئے، ہاتھ میں سوٹکیس لیے ہوئے۔ تو یہ جو دیہاتی بیچارہ پہلی مرتبہ شہر میں آیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی مشین ہوگی کہ جو آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے اس میں بیٹھ جائے گا، اوپر جا کے جب آئے گا تو اس کی حالت بدل جائے گی۔ چنانچہ وہاں جاتا ہے اور جو واچ مین کھڑا ہوتا ہے اس کو بولتا ہے مجھے اوپر جانا ہے، اور لفٹ لے کر اس کو اوپر جاتا ہے۔ اوپر جانے کے بعد اس کو واپس نیچے بولے نیچے لے چلو۔ نیچے لے جانے کے بعد وہ اپنے کپڑوں کو دیکھتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، میرے کپڑے ویسے کے ویسے۔ واپس اوپر لے جاتا ہے، واپس نیچے آتا ہے، 2-3 مرتبہ ایسا کرتا ہے وہ دیہاتی۔ تو وہ جو ساتھ میں اس کے واچ مین ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے بھائی کیا بات ہے، آپ اپنے کپڑوں کو بار بار دیکھ رہے، اوپر جا رہے نیچے جا رہے؟ تو دیہاتی کہتا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ تو کوئی مشین ہوگی جو اوپر جانے کے بعد انسان کی تبدیلی کر دے، انسان کو بدل دے، کہ میں نے ابھی ایک آدمی کو دیکھا اوپر گیا، ہاتھ میں سبزی کے تھیلا تھا اور اس کے کپڑے بھی پرانے گندے تھے، اور دوسرے آدمی کو دیکھا، وہ لفٹ جب نیچے آئی تو ایک آدمی بالکل کوٹ پینٹ پہنے ہوئے، ہاتھ میں سوٹکیس لیے ہوئے، ٹائی بائی لگائے ہوئے تھا۔ میں سمجھا کوئی مشین ہے، یہ انسان کی زندگی کو بدلنے والی، انسان کی حالت کو بدلنے والی۔ تو واچ مین نے اس کو سمجھایا کہ کوئی مشین نہیں ہے، جس آدمی کو آپ نے پہلے دیکھا جو اوپر گیا وہ تو خادم تھا، گھر کا نوکر تھا، اور جو دوسرا آدمی اوپر سے اترا جس کے ہاتھ میں سوٹکیس تھی اور اپنے کوٹ پینٹ پہنے ہوئے تھا وہ تو سیٹ تھا، وہ اپنی جاب پر جا رہا تھا، یہ کوئی مشین نہیں ہے۔ تو بالکل ویسے ہی کہ جیسے ایک آدمی اوپر جاتا ہے اس کی حالت ویسی کی ویسی ہوتی ہے، جیسے دیہاتی اوپر گیا اس کی حالت بدلی نہیں، نیچے آئی، ایسے ہی ہمارے اعمال کا حال ہے کہ ہمارے اعمال اچھے اوپر جائیں گے، اللہ کے فیصلے اچھے آئیں گے، ہمارے اعمال اوپر برے جائیں گے، اللہ کے فیصلے برے آئیں گے۔ تو حالت آنے کی پہلی وجہ گناہ ہے کہ انسان جب گناہ، اللہ کے نافرمانیاں بڑھ جاتی ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑا جاتا ہے، اللہ کے فرائض کو چھوڑا جاتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کی ادائیگی نہیں کی جاتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے فیصلے آتے ہیں۔ تو پہلی وجہ حالات آنے کی گناہ۔ حالات آئے تو کیا کرنا ہے؟
اللہ سے استغفار کرنا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، توبہ کرنا، استغفار کرنا. اور استغفار کرنے کی بنا پر کیا ہوگا؟ قرآن کریم کے اندر ہم کو اس کا جواب ملتا ہے، اس کے فائدے ملتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم اللہ رب العزت سے استغفار کرو، توبہ کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، تمہاری بخشش بھی کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، اور تم پر رحم کی کرے گا، اپنی رحمت کے دروازے تم پر کھول دے گا. استغفر اللہ، اللہ کے سامنے توبہ کر لو، یا اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، یا اللہ تیری نافرمانی ہو گئی، اب نہیں کروں گا. دو آنسو بہا لیے، آنسو آپ کے آنکھ کے اندر سے نہ نکلے بڑے، بس ایک آپ نے شکل بنا لی، رونے کی شکل بنا لی، دل میں ندامت ہے، افسوس ہے کہ میرے اللہ کی نافرمانی ہو گئی. بس آپ تھوڑے سے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ راستہ چل رہے ہیں اور ندامت کے ساتھ اکیلے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہو گئی، اللہ تیری نافرمانی ہو گئی، تیرا گناہ فلاں مجھ سے یہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے. اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اللہ آپ کے گناہ کو معاف کر دے. انہو کان غفارا. پھر اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. جہاں بارش کی ضرورت ہے، بارش کے موقع پر اللہ بارش برسائے گا. بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کھیتی تیار ہو جاتی ہے، پانی کی ضرورت، گرمی چلچلاتی پڑ رہی ہے، کسانوں کی نظریں آسمان پر اٹھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن گناہوں کی نحوست کی بنا پر اللہ بارش کو روک لیتا ہے. تو جب بندہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. اور کیا کرے گا؟ تمہارے مالوں کے اعتبار سے کمی ہو رہی ہے، کھیتی باڑی نہیں ہو رہی ہے، تم نے پھلوں کے باغات لگا رکھے ہیں، آم کے باغات لگا رکھے ہیں، یا اور دوسرے پھلوں کے باغات لگا رکھے ہیں، اب پانی کی آپ کو ضرورت ہے، تو اللہ رب العزت پانی برسا کر وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارے مالوں کو بڑھا دے گا. استغفار کا فائدہ، توبہ کا فائدہ. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. کوئی اولاد کے اعتبار سے پریشان ہے، شادی کو بہت سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک خرابی ہو گئی، شادی کو 1-2 سال ہوتے ہیں، فلاں باپو کے چکر میں، فلاں کے چکر میں. ارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، 80 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا. اللہ کے ہاتھ میں، اولاد کا دینا اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے اولاد کا دینا. دیکھو ایک بات کسی عالم نے بہت اچھی لکھی ہے کہ اولاد مل جاوے تو اس کو نعمت سمجھو. اولاد کی اگر پیدائش ہو جاوے تو اس کو نعمت سمجھو، اور نہ ہی ہو رہی ہے، شادی کو کوئی سال ہو گئے تو اس کو رحمت سمجھو. اولاد مل جاوے تو نعمت سمجھو، اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس کو رحمت سمجھو. اللہ کی اس نے کچھ تو کچھ حکمت ہوتی ہے. اولاد کا دینا نہ دینا قرآن کریم کے اندر بھی ہے. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، بیٹے بھی بیٹیاں بھی، لڑکے لڑکیاں دونوں ہی دے دیتا ہے. اور آگے اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. اور جس کو چاہتا ہے عقیمہ، اس کو بانجھ رکھتا ہے، شادی کو کوئی سال ہو جاتے لیکن اولاد نہیں ہوتی. اللہ کی حکمت ہوتی ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. وہ تیرے حالات سے بڑا باخبر ہے، تجھے اولاد دینے نہیں دینا ہے یا دینا ہے سب جانتا ہے، کب دینا ہے. تو یہ جملہ آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے کہ اولاد مل جائے تو اس کو نعمت سمجھے، نہیں مل رہی ہے تو اس کو رحمت سمجھے. یہ کسی عالم نے بہت اچھی بات لکھی. تو بہرحال حالات آنے کی وجہ ایک تو یہ ہے، حال آنے پر
استغفار کرنا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. جب استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ مالوں کے اندر زیادتی کرے گا، اولاد کے اندر زیادتی کرے گا. اور آگے کیا کرے گا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تمہارے لیے نہروں کو جاری کر دے گا. پانی کی تنگی ہو رہی ہے، پانی کی تنگی کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ تمہارے نہروں کو جاری کر دے گا. تمہارے باغات کے اندر، تمہارے کھیتوں کے اندر پانی پہنچ جائے گا. استغفار کا فائدہ یہ ہوتا ہے. تو حالات آنے کے اوپر بندے کو سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اللہ کے سامنے رجوع کرنا ہے. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ہر مرتبہ حالات گناہ کی وجہ سے نہیں آتے. کسی قوم پر، کسی بندے پر، کسی ملک پر، کسی بستی پر اگر حالات، برے حالات آ جائے تو یوں نہ سمجھے کہ بھائی ان کی نحوست ہے، گناہ کرتے ہوں گے، فنا کرتے ہوں گے. نہیں، کبھی کبھی حالات اللہ رب العزت بندے پر لاتے ہیں محبت کی بنا پر. بھائی ہم دوست لوگ ہوتے ہیں اور جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، دوستوں سے محبت ہوتی ہے تو کبھی مزاق، ان کو مارتے بھی ہیں، ان کو چھیڑتے بھی رہتے ہیں. تو کیا ہم ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں؟ ہر ایک کو گدگدی کرتے ہیں، ہر ایک کو مارتے، تھپڑ مارتے، اس کا مذاق نہیں. جس دوست کے ساتھ یا جس کے ساتھ محبت زیادہ ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ چھیڑچھانی کرتے ہیں، اس کا ٹھٹھا، اس کا مذاق کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی دلجوئی کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ جس کے ساتھ محبت زیادہ ہوتی ہے. اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ. اور قرآن میں کہتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ ایمان والوں کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. تو جب بندے پر کبھی حالات آتے ہیں اللہ رب العزت محبت کی بنا پر، بندے کو محبت کی بنا پر حالات ڈالتے ہیں کہ میرا بندہ میں اس سے محبت کرتا ہوں لیکن وہ شیطان کے بہکاوے میں یہاں پر تھوڑا ادھر ہٹ گیا ہے، اب میں اس پر حالات ڈال کر میری طرف اس کو رجوع کرنا چاہتا ہوں. تو ہر مرتبہ حالات گناہ کی وجہ سے ایسا نہیں. کبھی کبھی حالات اللہ رب العزت محبت کی بنا پر بھی ڈالتے ہیں. جس طرح ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جو کرتے، جس کے ساتھ زیادہ محبت اور شوق اور لگاؤ ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا زیادہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ جیسے ہم اس کے ساتھ محبت کی بنا پر، دلجوئی کی بنا پر اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، اس طرح اللہ رب العزت بھی ایک ایمان والوں کے ساتھ محبت کی بنا پر حالات ڈالتے ہیں کہ بندہ میری طرف آ جائے، تھوڑا مجھ سے ہٹ گیا ہے، تھوڑا مجھ سے دور ہو گیا ہے. تو حالات آنے کی دوسری وجہ یہ، حالات آنے کی تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری. جب بندے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ رب العزت حالات کو ڈالتے ہیں. اور کبھی تو اللہ رب العزت حالات اس لیے ڈالتے ہیں کہ بندے کو آزمائے. جیسے میں نے خطبے کے اندر آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے. کس کے ذریعے سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تم پر خوف ڈال دیں گے، انسانوں کا خوف ڈال دیں گے، جانوروں کا خوف ڈال دیں گے. خوف کے ذریعے سے فنا ایسا ہے، فنا کا خوف ہمارے دل میں بیٹھ گیا، فنا ایسا ہے، خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے. والجوع، بھوک کے ذریعے سے، فقر و فاقہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. تمہارے کاروبار ہے، تجارت ہے، اچھے سے چل رہا تھا، نفع ہی نفع تم کو دکھ رہا تھا، اچانک اس میں اللہ رب العزت کمی کر دیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کے اندر کمی ہو جائے گی، تجارت کے اندر گھاٹا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا. اللہ دیکھیں گے اب میرا بندہ کیا کرتا ہے. اب تک تو میں اس کو نفع ہی نفع دے رہا تھا، اس کے لیے نفع ہی نفع آ رہا تھا، اب طرح اس کو پکڑ کرتے ہیں، اس کو آزماتے ہیں. کیا کرتا ہے میرا بندہ؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ایک تو کبھی تو مالوں کے اندر، تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، تمہاری کھیتی باڑیوں کے اعتبار سے ہم کمی کریں گے. اور دوسرا وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں کے اعتبار سے ہم تمہارا امتحان لیں گے، آزمائش لیں گے. بچے کی پیدائش ہوئی،
کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب بندہ کیا کرتا ہے اللہ دیکھتا ہے. میرا بندہ اب اس پر کیا کرتا ہے, صبر کرتا ہے کہ واویلا کرتا ہے. تو یہ آزمائش. والانفس والثمرات, تم نے باغات لگا رکھے ہیں, آم کے باغات ہیں, کیلے کے باغات ہیں, اور بھی جو بیواریاں بنا رکھی ہیں, اس میں کبھی تو ہم ایسی بیماری ڈال دیں گے پھلوں کے اندر, پھولوں کے اندر, کہ تمہارے پکے پکے باغات ختم ہو جائیں گے. ایسے کیڑے ڈال دیں گے کہ تمہاری جو بنی ہوئی کھیتی, تمہارے اگے ہوئے پھل وہ کم ہو جائیں گے, اس میں نقصان آ جائے گا. یہ اللہ امتحان کریں گے. تم نے پولٹری فارم کھول رکھا ہے مرغیوں کا یا بکروں کا, تو کبھی آزمائش ہم اس طرح کریں گے, اس میں بیماری ڈال کر ان مرغیوں کی, بہت سی مرغیوں کو موت دے دیں گے, بہت سے بکروں کو موت دے دیں گے, آزمائیں گے. آزمائش پر اب بندہ کیا کرتا ہے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو آزمائش اس طرح ہوگی. اب بندے کو کیا کرنا ہے, اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اس نے صبر کیا جس پر حالات آئے, چاہے کیسے بھی حالت, گھریلو حالات, کاروبار کے اعتبار سے, جو یہ آپ کے سامنے آیت میں آیا, جس اعتبار سے بھی جس بندے پر جو حالات آئے اس نے صبر کیا. اب صبر کے نتیجے میں اللہ کیا کرتے ہیں, اور صبر کے ساتھ اس نے کیا کیا, الذین اذا اصابتهم مصیبہ, یہ سارے حالات آئے کاروبار کے اعتبار سے, گھریلو اعتبار سے, اولاد کے اعتبار سے, لڑکا لڑکی اچھے سے کھیل رہے تھے, تندرست صحیح سالم تھے, اچانک بیماری لگ گئی, گھر والے پریشان ہو گئے, ماں باپ پریشان ہو گئے, اچانک بیماری. تو بندہ کیا کرتا ہے, مصیبت آ گئی, تکلیف ہو گئی, مصیبت پڑ گئی. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, صبر کیا اور یہ کلمات پر ہے انا للہ, بے شک ہم تو آپ کے لیے ہیں, وانا الیہ راجعون, اور باری تعالیٰ ہم کو آپ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے, آپ کے پاس ہی لوٹنا ہے. یہ ہماری اولاد, یہ ہمارے کاروبار, یہ ہماری کھیتیاں, یہ ہماری نوکریاں, یہ سب کا سب آپ کی ہی ملکیت ہے. اور ایک مالک کو اختیار ہوتا ہے اپنی ملکیت کے اندر جیسا تصرف کرنا چاہے, جیسا پھیرپھار کرنا چاہے, ایک مالک کو پورا پورا اختیار ہوتا ہے. تو مصیبت آنے پر, حالات آنے پر جو بندہ صبر کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ اللہ کی طرف سے انعام کیا ہوتا ہے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, انہی لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو حالات آنے پر صبر کرنا ہے, ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی جو دعا ہے, پہلی امتوں کو یہ دعا نہیں ملی, اسی امت کی خصوصیت ہے. اس لیے کہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں, بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا, ان پر مصیبت آئی, تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کرے, یا اسفا علی یوسف, ہائے افسوس میرے یوسف پر. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو انا للہ مصیبت آنے پر جو دعا اس امت کو دی گئی ہے, اگلی امتوں کو نہیں دی گئی. تو بندے کو جو بھی مصیبت پہنچے فوراً اس دعا کا اہتمام کرے. حدیث پاک میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب چراغ بجھ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے تھے. چپل کا تسمہ ٹوٹ جاتا تھا, انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے تھے. تو ہم کو بھی چاہے چھوٹی موٹی مصیبت پہنچے, کانٹا بھی چپ جاتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے تھے, اور اس کے اوپر اللہ رب العزت ثواب دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے کو تکلیف پہنچی اس نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور اس پر ثواب کی امید رکھی, اللہ اس کے ایک گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. تو ہمارے لیے تو ثواب ہی ثواب ہے, دونوں ہاتھ میں ہمارے تو لدو ہے. تکلیف تو پہنچی, صبر کیا, دعا بھی پڑھی, تو دعا پڑھنے پر بھی ثواب اور اس کے اوپر گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. تو حالات آنے کی وجہ ایک تو یہ ہوتی ہے اللہ کے ناشکری, اللہ آزمائش کرتا ہے,
اور حالات آنے کی ایک اور وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ رب العزت حالات ڈال کر بندے کو اور کوئی اس سے بہتر نعمت دینے والے ہوتے ہیں، کوئی اس کو اچھی نعمت ملنے والی ہوتی ہے. جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے ان کا قصہ سنتے رہتے ہیں. جیل میں ان کو بند کر دیا گیا، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، ایسے ایسے حالات سے گزارا. اللہ رب العزت نے پھر ان کو کیا کیا؟ مصر کا بادشاہ بنا دیا. جو بھائی ان کے دشمن بنے تھے اور جس بادشاہ کی بیوی نے ان کو ورگلایا تھا، اسی بادشاہ نے ان کو وہاں کا ان کو خزانچی بھی بنایا اور آگے چل کے اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے جو حالات آئے، حالات آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تو جناتوں کی ایک بڑی تعداد نے قرآن کریم کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو قبول کیا. تو حالات آنے پر ایک انعام یہ ملا، اور پھر دوسرے انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا کہ معراج، اللہ رب العزت نے معراج نصیب فرمایا. تو حالات آنے کی چوتھی وجہ، اللہ رب العزت حالات ڈالنے کے بعد اللہ رب العزت بندے کو اور کوئی اچھی نعمت دینے والے ہوتے. یہ حالات ہمیشہ نہیں ہوتے، کچھ دنوں ہوتے ہیں، اس لیے کہ بندوں کو گھبرانا نہیں ہے. خاص کر کے مسلمانوں کو ابھی جو ہمارے اوپر حالات چل رہے ہیں، مساجد کے اعتبار سے، مدارس کے اعتبار سے، مدرسوں کی چیکنگیں ہو رہی ہیں، مساجد کے اوپر سروے کیا جا رہا ہے، کہیں بند کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. تو ان حالات سے ہم گھبرائے نہیں، ہمت رکھیں، اللہ سے رجوع ہوتے رہیں، ان مساجد کو، مدارس کو آباد کرنے کی فکر کریں. اس کا حل یہی ہے کہ ہماری مساجد بنی ہے، مدارس بنے ہیں، اب ان کی حفاظت دوسروں غیروں کی نظروں سے ان کو بچانا ایسے ہی ہوگا کب؟ جب اس کو ہم آباد کریں گے، 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ صف اولا میں ہم پڑھنے والے بنے. جس طرح ہمارا جمعہ کے اندر مجمع ہوتا ہے کہ پورے 3 منزلیں بھر جاتی، اسی طرح ہماری ہر نماز کی کیفیت یہ ہونا چاہیے کہ ہماری مسجد بھری پڑی ہو، نمازیوں سے نمازوں کا اہتمام کیا جائے، عبادت کے ذریعے، ذکر و تلاوت کے ذریعے سے، تسبیحات کے ذریعے سے ہم مسجدوں کو آباد کریں. اگر ہم اس طرح کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت ہماری مساجد کی حفاظت کریں گے. اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے، اپنے گھر کی حفاظت کیا، اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے. جیسے کہ خانہ کعبۃ اللہ کی حفاظت چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اللہ نے کی ہے. تو اللہ ہم سے اگر ہماری مسجد کی خدمت لے رہے ہیں، چاہے عبادت کے اعتبار سے یا دوسرے اور ضرورتوں کے اعتبار سے اللہ ہم سے خدمت لے، تو اللہ کا شکر مانیں اور ہم اپنی مساجد کو آباد کرنے کی فکر کریں. خاص طور پر نمازوں کا اہتمام، ذکر قرآن کی تلاوت کا اہتمام، خصوصاً فجر کے اندر بہت کم صف، 4 سے 5 صف ہوتی، بہت افسوس کی بات ہوتی ہے. بلکہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے. ہم اس کی فکر کریں. اللہ رب العزت اتنی ساری سہولیات دی ہے. دوسرے جگہوں کے ہم حالات سنتے رہتے ہیں، بہار، بنگال، آسام، وہاں مساجد کے اعتبار سے کتنی پریشانیاں ہیں، نمازیوں کی کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں. اللہ نے تو ہم کو عافیت کے ساتھ اتنی بڑی مسجد دی ہے، ہر جگہ تھوڑے فاصلے پر مسجدیں بنی ہوتی ہیں، ہم آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں. ان مسجدوں کا حق یہی ہے، اس کی حفاظت ہم اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو آباد کریں. اور دوسری چیز مدرسہ، کہ مدرسوں کی حفاظت بھی ہم کو اس طرح کرنا ہے کہ ہمارے اولادوں کو اس میں بھیجنا ہے، ہمارے اولادوں کو تعلیم دینا ہے. بچپن سے ہم ان کو جتنی دینی اعتبار سے تعلیم دیں گے، یہ بچے بڑے ہو کر ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ بنیں گے. تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہم مساجد کے مدارس کی حفاظت کریں، جانی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی. جانی اعتبار سے کس طرح کہ اپنے بدنی اعتبار سے نماز کا وقت ہو جائے، 5 نمازیں آپ مسجد میں آ کے ادا کیجیے. اور مالی اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے جیسے بھی حیثیت رکھی ہے، الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم دیتے رہتے ہیں، 100، 200، 500. تو ہماری جتنی بھی حیثیت ہو، اس حیثیت سے ہم مسجد کا تعاون کریں. بھائی ہم کو عافیت کے ساتھ اے سی میں پڑھنا مل جاتا ہے، پنکھے چالو کرتے ہیں، ہم پنکھوں کا استعمال، عافیت کے ساتھ وضو کرنے کے لیے نل لگے ہیں، فراغت کے لیے استنجا خانہ بنا ہوا ہے. سہولیات ہمارے لیے مہیا ہے، اللہ نے مہیا کر دی ہے. تب اتنی سہولیات ہمارے لیے ہے کہ ہم ایک عافیت کے ساتھ، ہم سکون کے ساتھ اپنے اللہ کے فریض نماز کو ادا کر سکتے ہیں. تو ہمارے ذمہ اتنی بات ضرور بنتی ہے کہ ہم مسجدوں کا تعاون کریں. تو میری تمام سے درخواست ہے کہ جو حضرات دے رہے ہیں
اللہ آپ کے دینے کو قبول کرے۔ لیکن جو حضرات ابھی بھی نہیں دے پا رہے ہیں، اپنے کاروبار کی کمی کی بنا پر، اس میں لاک ڈاؤن کی بنا پر جو کمی آ گئی تھی، جس کی بنا پر انہوں نے دینا بند کر دیا تھا، اپنی تجارت کے اندر کمی آ گئی تھی، میری تمام سے درخواست ہے کہ آپ سے جتنا بھی ہو سکے 100-200 آپ اپنی سلپ بنوا دیں، مہینے بھر کے بعد ہر مہینے میری طرف سے 200 روپے، میری طرف سے 300 روپے میں دوں گا۔ اور دوسرا اپنا مدرسہ ہے سامنے، مدرسے کے اندر بھی اپنے بچوں کو بھیجے، وہاں بچے ہمارے قرآن سیکھیں گے، عقائد ان کو سکھائے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ان کو بتایا جائے گا۔ تو بچپن سے جب بچوں کے دل ذہن میں ایمان کے اعتبار سے جب باتیں پڑے گی، قرآن سیکھیں گے، یہی بچے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے، آخرت کا ذریعہ بنیں گے۔ یہی میری آپ سے درخواست ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کئی سنی باتوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان یہ تھا کہ ہمارا جو مدرسہ اور یہ مسجد دونوں کا ویرا بل 36,000 روپے آیا ہے، ویرا بل جو آیا 36,000 روپے ہے۔ تو یہ میری تمام یہ مجمع جتنا بھی بیٹھا ہوا ہے ان سے میری درخواست ہے کہ یہی مجمع یہ 36,000 رقم ابھی ہمارے ذمہ دار باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے مرحومین کی سارے ثواب کے لیے یا اپنی آخرت کو بنانے کے لیے جتنا بھی آپ سے ہو سکے ان کے پاس جمع کروا دے۔ اور سلپ والی بات کہ جتنے دے رہے ہیں وہ تو دے ہی دے، لیکن جو نہیں دے رہے ہیں، جو مالی اعتبار سے کمی آنے کی بنا پر انہوں نے بند کر دیا ہے یا کسی اور وجہ سے، تو بھی ان سے درخواست ہے کہ آپ اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے یا اپنے آخرت کو بنانے کے لیے جتنا بھی آپ سے ہو سکے 100-200 کی رسید ضرور بنوا لے۔ اللہ رب العزت اس کا نفع، اس کا فائدہ دنیا میں تو ہم کو دکھائیں گے، لیکن آخرت میں آنکھ کھلنے کے بعد پتہ چلے گا کہ میں نے بہت کم خرچ کیا، میں زیادہ خرچ کر دیتا تو اچھا ہوتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری اعلان یہ ہے کہ بدھ کے دن، اس بدھ کو 14 تاریخ عشاء کی نماز کے بعد 8:30 بجے عشاء کی نماز ہے اپنے یہاں، مولانا ثاقب صاحب نوساری جن کا اصلاحی پروگرام اپنی مسجد میں ہر مہینے رہتا ہے، تو ان کا بیان ہے، اور بیان کے بعد بیعت کی مجلس بھی ہے۔ دیکھو فتنے کے زمانے کے اندر اللہ والوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ یہ حالات بات بڑھتی چلی جا رہی ہے، آخری بات کہہ دیتا ہوں کہ حالات ایسے چل رہے ہیں، حالات میں ہم اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے، ان کی توجہات، ان کی دعاؤں کی بنا پر فتنوں سے ہماری حفاظت ہوگی۔ تو مولانا ثاقب صاحب نوساری والے ہماری اس مسجد کے اندر عشاء کی نماز کے بعد بیان فرمائیں گے، اور بیعت کی مجلس بھی ہوگی۔ تو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں تو بیان کے بعد وہاں ہی مسجد میں قائم کرے، مسجد میں ہی رہے، انشاءاللہ بیعت کی بھی مجلس ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے مسجد میں بیٹھنے کا انتظام بھی رکھا ہے، تو اپنے مستورات کو بھی پہنچائے۔